اردو زون دیکھنے والے سبھی دوست احباب کو السلام علیکم۔ ناظرین، پرانے وقتوں میں ایک مالدار نوجوان تھا جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ جب اس نے جوانی کی دلیل پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت اور قوت کے ساتھ حسن سے بھی نوازا۔ ایک رات گرمیوں کے موسم میں اپنے چھت پر ٹہلنے کے لیے چلا گیا۔ ٹہلنے کے دوران اس کی نظر سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی جہاں ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ وہ لڑکا اسے دل دے بیٹھا اور اس سے یک طرفہ محبت کرنے لگا۔ یہ اس کی پڑوسن تھی جس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، یہاں تک کہ اس لڑکی سے ملنے کی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کچھ عرصہ بعد ساتھ والے گاؤں کے ایک غریب گھرانے میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور اس لڑکی کے ہاں 2 بچے ہو گئے۔ وہ آدمی روزمرہ کی زندگی میں مشغول ہو گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے علاقے میں قحط حالی چھا گئی۔ اس کے والد نے اس لڑکے سے کہا کہ بیٹے، اس وقت غریب بھوکے مر رہے ہیں، تم اناج اور کھانے پینے کی چیزیں غریبوں میں تقسیم کرو۔ وہ چلا گیا اور غریب لوگوں میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے لگا۔ ایسے میں دیکھا کہ وہ لڑکی جسے کبھی وہ چاہتا تھا وہ بھی قطار میں کھڑی ہے۔ وہ اپنے نوکروں کو باقی لوگوں کو نپٹانے کا کہہ کر خود ایک طرف ہو گیا اور اس نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھنے لگا کہ لڑکی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان، میں 2 بچوں کی ماں ہوں اور میں ان کی بھوک دیکھ نہیں سکتی۔ میرے بچے بلک رہے ہیں۔ تجھے تو معلوم ہے کہ ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے اور میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا اور میں تیرے دروازے پر آ گئی۔ خدارا میری کچھ مدد کر۔ اس لڑکی کی مجبوری کو دیکھ کر اس کے اندر کا شیطان جاگ اٹھا اور نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ آج یہ مجبور ہو کر آئی ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ نوجوان اسے کہنے لگا، اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، میری ایک شرط ہے کہ تم میری ایک خواہش کو پورا کر دے۔ یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی اور کہنے لگا، ورنہ سن لے، سب کو سب کچھ ملے گا مگر تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان، اللہ سے معافی مانگ، لذت کے لیے گناہ مت کر، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی جبکہ گناہ باقی رہے گا۔ اس نوجوان نے کہا، یا تو میری خواہش پوری کر یا پھر پلٹ جا۔ وہ جب واپس مڑ کر گھر چلی گئی تو بچوں نے کہا کہ ماں بھوک لگی ہے۔ ماں اپنے بچوں کو تسلیاں دینے لگی مگر بچوں کی طرف دیکھ کر نہ رہ سکی اور پریشانی میں پھر پلٹ آئی اور نوجوان سے کہنے لگی، خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان کے سر پر شہوت سوار تھی، کہنے لگا کہ میری خواہش پوری کر ورنہ تیری مدد نہیں ہوگی۔ اب کی بار ماں پھر واپس چلی گئی تو بچوں نے کہا کہ ماں، یا تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر یا پھر ہمارا گلا گونڈ دے۔ وہ عورت کبھی اپنے بھوکے بچوں کو دیکھتی تو کبھی اس نوجوان کو۔ بالآخر اس نے سوچا کہ چلی جاتی ہوں، زنا کر لیتی ہوں، پھر خدا سے معافی مانگ لوں گی، بچوں کی جان تو بچ جائے گی۔ وہ لڑکی دوبارہ اس نوجوان کے پاس گئی۔ وہ نوجوان اس کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ لڑکی ایک بار پھر کہنے لگی کہ خدا کے لیے رحم کر،
نوجوان نے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ جب لڑکی کے منہ سے نکلنے لگا کہ میں تیار ہوں تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تبھی اس عورت نے کہا کہ اے نوجوان سن لے، میں اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی، لیکن کبھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور اب کی بار میں واپس نہیں آؤں گی۔ وہ لڑکی چلی گئی، گھر جا کر بچوں سے کہا کہ صبر کرو، ابھی کھانا آ جائے گا۔ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے میرے پروردگار، تو نے پیٹ دیا ہے تو دانا بھی تو ہی دے گا۔ اے رب کریم، میرے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست فرما۔ ابھی جملے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ لڑکی نے دروازہ کھولا تو وہی نوجوان دروازے پر کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے نوکر بھی تھے۔ لڑکی نے گرج کر پوچھا کہ اب کیوں آیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے معاف کر دے، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اب میرا دل بدل چکا ہے، اب تو کیا میں کسی عورت کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ میری بہن، میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں۔ وہ لڑکا چلا گیا۔ وہ لڑکی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لذت کی خاطر گناہ نہ کر، لذت تو ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہ جائے گا، اور مشقت کی وجہ سے نیکی کا موقع نہ چھوڑو۔ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہ جائے گی۔ ناظرین، یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔